وقال في موضع آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. معزز سامعین، ابھی آپ نے حمد و ثنا کے بعد قرآن سماعت فرمایا. اللہ کے نزدیک زندگی جینے کا طریقہ اگر کوئی ہے مقبول، زندگی گزارنے کا راستہ اگر کوئی ہے صحیح اللہ کے نزدیک، وہ ہے اسلام. اسلام. اور فرمایا اسلام کو چھوڑ کے اگر کوئی غیر اسلام کو اپنائے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اسی لیے اللہ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ اسلام کے دائرے میں پوری طرح داخل ہو اور ادھورے داخل ہو کر شیطان مردود کی اتباع نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. معزز سامعین، قرآن اور حدیث یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. اور دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو. دین کی الگ الگ ویاخیا ہے. کسی نے دین یہ سمجھ لیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد نماز پڑھو، ادھر ادھر سے پیسہ آ گیا ہے حج کر لو، اور اس کے بعد پھر اپنے فاضل اوقات میں لوگوں کو اپنے مسلک اور اپنے فرقے کی طرف بلاتے رہو. دین ہے یہ. داڑھی بڑھاؤ، دین ہے یہ. مگر میں آپ کو بتانے بیٹھا ہوں، خدا کی قسم، اگر آپ کو میری بات قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف لگے تو آپ جب چاہیں مجھے جنتا کی عدالت میں بلا سکتے ہیں اپنے اپنے علماء کرام کے ساتھ. کیوں کہ میں یہاں من مانی کرنے نہیں بیٹھا ہوں. جب دین پہ بات کرنے بیٹھا ہوں تو حوالہ قرآن کریم کا اور سیرت پاک کا دینا چاہیے. تو میں اس بات کا اہتمام کر رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کے حالات میں، ہمارے ملک کے حالات میں، اپنے شہر کے حالات میں قرآن کی رہنمائی کیا ہے، سیرت النبی سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے.
ہم خدا رسول کی مرضی کے مطابق جی رہے ہیں یا نہیں؟ یہ معلوم کرنے بیٹھے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چوراہے پر آ کر یہ باتیں بتانی پڑتی ہیں، چوراہے پر آ کر ان تکلفات کے ساتھ کم وقت میں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسجد مدرسوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ مسجد کے ممبر پر کیا سمجھایا جا رہا ہے اس قوم کو؟ میں خدا کی قسم کھا کر دیتا ہوں، جو بات میں کہنے یہاں بیٹھا ہوں، اگر وہ ممبر رسول سے مسجد کے اندر آ جاتی تو میں آپ کو ہر چیز زحمت نہیں دیتا، بے وقت یہاں آنے کی اور پرتکلف پروگرام رکھنے کی زحمت نہیں دیتا۔ میں کوئی پرانا راگ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، دنیا کے حالات کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کی سوچ کیا ہے اور حدیث پاک کیا کہتی ہے یہ بتانے بیٹھا ہوں۔ دین صرف نماز کی پابندی کا نام نہیں ہے۔ فجر سے لے کر عشاء تک آپ لپک لپک کے مؤذن کی آواز پر پہلی صف میں نماز پڑھ لو، داڑھی بڑھا لو، پگڑی پہن لو، ٹخنے سے اوپر اپنا پائجامہ اور ناک سے اوپر اپنی نیت کر لو، یہ دین نہیں ہے۔ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر پیسہ کماؤ، حج کر لو، یہ دین نہیں ہے۔ جب رمضان آئے تو روزے رکھو، یہ دین نہیں ہے، دین نہیں ہے یہ۔ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر زکات نکالو، زکات، یہی سب کچھ تو بتایا جا رہا ہے۔ اپنی اپنی ڈبلی، اپنا راج۔ معزز سامعین، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین کیا ہے؟ کون سا دین لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں؟ یہ قرآن بتائے گا۔ یہ 400-500 صفحات پر مشتمل کتاب قرآن یہ بتائے گا آپ کو اصل دین کیا ہے۔ یہ حدیث پاک، یہ سیرت النبی بتائے گی کہ محمد رسول اللہ نے 23 سال تک دین کے نام سے، دین کے کام کے نام سے کیا کیا۔ معزز سامعین، جو قرآن کے طالب علم ہیں وہ بھی جانتے دین کیا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہٹا دیا گیا، نظروں سے قرآن کو ہٹا دیا گیا، قرآنک سلیبس کو نظروں سے ہٹا دیا گیا، اور شیطان مردود نے اپنا سلیبس، انگریزی سلیبس سامنے رکھ دیا۔ ہم بیچارے یہ اسکول کالجز سے پڑھے لکھے اپ ٹو ڈیٹ ماڈرن مسلمان بن گئے۔ ماڈرن مسلمان، نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، حج کی اور زکات کی ضرورت نہیں، اور اگر ضرورت ہے بھی تو ایک فارمیلٹی میں۔ اگر قرآن ہوتا نالج میں، الف لام میم سے والناس تک اگر قرآن ہوتا تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ دین کیا ہے۔ بنی الاسلام
بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے ان عبادات کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. سب سے پہلی چیز ہے اس میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا. یعنی اللہ کو ماننا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا. یہ اللہ رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ گردن کو جھٹکے دیتے رہو، گردن کو جھٹکے دیتے رہو، کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ حق ادا ہو گیا، کلمہ غلط. اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک، خالق، مالک، حاکم اللہ ہے. میرے بھائیوں غور سے سنیے، میں جو بات ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، اس پورے سنسار کا رچیتا اللہ ہے. اللہ، یہ زمین یہ آسمان اللہ کے ہیں، یہ زمین یہ آسمان اللہ کے ہیں، یہ سمندر یہ ہوا فضا اللہ کی ہے. وہ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق میں تنہا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ترجمان ہیں ریپرزنٹیٹیو، یعنی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، جو کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں، پیغام پر ہے. معزز سامعین، اب ذرا غور فرمائیے. اب غور فرمائیے، کیا ہم نے اللہ کو خالق، مالک اور حاکم کی حیثیت سے مانا ہے؟ ہاں مانا ہوگا. خالق کی حیثیت سے بھی، خالق کی حیثیت بھی مانا کہ ہاں اس نے پیدا کیا ہے سب کچھ. کیا مالک کی حیثیت سے مانا ہے؟ کیا حاکم کی حیثیت سے مانا ہے اللہ کو؟ نہیں مانا ہے، خدا کی قسم. تو نبی کے زمانے میں مکہ کے کفار بھی اللہ کو خالق مانتے تھے. کفار مکہ، مشرکین مکہ بھی اللہ کو خالق مانتے تھے، مالک اور حاکم نہیں مانتے تھے. یاد رکھیے، آپ اگر اپنی نمازوں کو قبول کروانا چاہتے ہیں اللہ سے، اپنی زکات، اپنا روزہ، اپنا حج، اور زندگی میں اگر کوئی نیکی کر رہے ہیں آپ، چھوٹی یا بڑی، اگر قبول کروانا چاہتے ہیں اپنے رب سے، تو اللہ کو اپنا خالق ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا مالک اور اپنا حاکم مانیے. اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس پوری کائنات کا مالک اللہ ہے.
اس پوری کائنات کا حاکم، حکم دینے والا، قانون دینے والا، قانون بنانے والا، شریعت بنانے والا اللہ ہے۔ دین سمجھ میں نہیں آئے گا خدا کی قسم جب تک اللہ کو آپ خالق، مالک، حاکم نہ مان لیں، آپ کو دین سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ ایک بانگے مسلمان کہلائیں گے۔ جبکہ آپ اپ ٹو ڈیٹ ہیں، ہوشیار ہیں، کوالیفائڈ ہیں آپ۔ میں یہاں چلا کر بول رہا ہوں، اگر اپنی عبادتوں کو آپ قبول کروانا چاہتے ہیں فجر سے لے کے عشاء کی نماز تک، تو آپ کو اللہ کو 99 صفات میں تنہا ماننا پڑے گا۔ حقیقی خالق، حقیقی مالک اور حقیقی حاکم اللہ ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ زمین ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ کچھ کہے مر گیا وہ تو جوتا کھا کے چلا گیا۔ اوباما کہے کہ یہ امریکہ میرا ہے، امریکن کہے کہ یہ امریکہ ہمارا ہے، زرداری کہے کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، منموہن کہے کہ یہ ہندوستان ہمارا ہے، تو ہندوستان نہیں دنیا کے مسلمانوں تم کو چیخ کر بولنا چاہیے کہ یہ ملک اور یہ دنیا، امریکہ ہو یا پاکستان، بنگلہ دیش ہو یا ہندوستان، یہ اللہ کا ہے، اللہ کا ہے۔ یہ ہر ملک ملک ماس کہ ملک خدائے ماس کان کھول کر سنے دنیا میں رہنے والا انسان کہ انسان تیرے بنانے، تیرے پیدا کرنے والے اللہ کا ہے یہ سنسار، یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمندر، یہ چرند پرند، یہ حیوانات اللہ سے ہے۔ مسلمانوں تم بتانے آئے تھے دنیا کو کوئی اللہ ہے، کوئی اللہ ہے، وہ تنہا ہے اپنی ذاتوں، صفاتوں، حقوق میں، کوئی شریک نہیں ہے اس اللہ کا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے حقوق میں۔ یہ بتانے آئے تھے تم بتانے آئے تھے دنیا کو کوئی اللہ ہے، کوئی اللہ ہے، وہ تنہا ہے اپنی ذاتوں، صفاتوں، حقوق میں، کوئی شریک نہیں ہے اس اللہ کا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے حقوق میں۔ یہ بتانے آئے تھے سانپ سونگ گیا، اپنے آپ کو علماء کہنے والوں، تمہارے منہوں میں فالج بڑھ گیا، کیا ہو گیا تم کو؟ تم نے 2 روٹی کے عوض اپنا ایمان کیوں بیچ دیا؟ کیوں سمجھوتا کر لیا تم نے؟ وقت کے جاہل سردار مکر متولی صدر سے، اس گورنمنٹ سے جو بیچاری کافر ہے، مشرک ہے، بیچاری ہے، بیچاری، ان کا چارہ گر تم تھے۔ مسلمانوں، اللہ نے تم کو دنیا میں پیدا کیا تھا کہ ایک اللہ کا تعارف کراؤ، دنیا کو بتاؤ، دنیا کو بتاؤ کوئی اللہ ہے، کوئی رسول آیا ہے اس کی طرف سے آخری، اور ایک پرلوک ہے، پرلوک، آخرت۔ اپنے آپ کو دنیا میں آزاد مت سمجھنا، تمہارا آڈیو ویڈیو بنا رہا ہے خدا، تمہارا آڈیو ویڈیو تیار کر رہا ہے خدا۔
انسانوں کا آئیڈیا ویڈیو تو تیار کر سکتا ہے؟ انسان کے بنانے والے اللہ تیرا آڈیو ویڈیو تیار نہیں کر سکتا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تیری زندگی کا ایک ایک پل نوٹ کیا جا رہا ہے، ایک ایک ذرے کا تجھے حساب دینا ہے. یہ بتانے آئے تھے مسلمانوں، آپ اس کائنات کے رہنے والوں کو، انسانوں کو بتانے آئے تھے آپ میرے بھائیوں. وقت کا شیطان، آدم و حوا کا شیطان قسم کھا کے آیا ہے، خدا سے مہلت لے کے آیا ہے، آدم و حوا کو بہکا کر رہوں گا. اس لیے اس نے بڑا لمبا راؤنڈ لیا پہاڑ چڑھنے میں، مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو گمراہ کرنے میں. بڑی حکمت سے ان کی نظروں کے سامنے سے قرآن ہٹایا اور اپنا قرآن، اپنا سلیبس رکھ دیا. تو بچہ 2 سال کا ہے، 3 سال کا، تو جا بیٹا کانوینٹ میں، جا بیٹا کانوینٹ میں. رکشے والے کا بچہ، ڈرائیور کا بچہ، کنڈکٹر کا بچہ، جا بچے تو انگریزی پڑھ، انگریزی پڑھ. تجھے ایس پی بننا ہے، کلکٹر بننا ہے، تو جنت میں جائے گا. ایس پی بن کے، کلکٹر بن کے تو جنت میں جائے گا. خدا کی قسم سینڈ لگ گئی ممبر رسول کو. اب باہر اسٹیج سجانے کی ضرورت نہیں. باطل کی کینواسیں، الیکشن کی کینواسیں مسجد کے اندر ممبر رسول سے ہو رہی ہے. ہدایت گنائے جا رہے ہیں، انگریزی تعلیم پڑھنے پر اٹھایا جا رہا ہے. یہ شیطانی کاز ہے، یہ شیطانی تحریک ہے جو امت محمدیہ کے اندر لائی گئی کہ تم قرآن مت پڑھو، تم قرآن مت پڑھو، تم انگریزی پڑھو، تم محمد رسول اللہ کو مت سمجھو. تم سمجھو مارکس کو، لینن کو، نقشے کو، اور آج کے گاندھی اور نہرو کو. تاریخ جو ہم لکھیں گے وہ پڑھنا تم، سلیبس ہم جو تیار کریں گے وہ پڑھنا تم. صرف ان دیواروں کو سجانے کے لیے، ان دیواروں کو سجانے کے لیے بینر لگانا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. دیواروں میں لکھنے کے لیے آئی ہے یہ حدیث دیواروں میں لکھنے کے لیے آئی، توغرے بنانے کے لیے آئی ہے. بینر بنا کر جلسوں میں ٹنگانے کے لیے آئی ہے. چندے مانگنا ہے نا کون سے؟ فریب دے رہے ہیں. خدا کی قسم یہ چندہ گر ملے، یہ پیٹ بھرو ملے، یہ جیب کترو پہ اس امت کو دھوکے میں دے رہے ہیں. دیکھا کچھ رہے ہیں، بیچ کچھ اور رہے ہیں. یہ اپنے جلسوں میں قرآن کی آیتیں لٹکاتے ہیں، حدیثیں لکھ کر آویزاں کرتے ہیں. قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں ممبر پہ اور حدیث پہ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو حدیث پر وہ خطبہ دے رہا ہے، ایک ہفتے اس کا خطبہ ہو جائے اس حدیث پر، اسی حدیث پر دوسرا ہفتے میرا خطبہ ہو جائے، بات کلیئر ہو جائے گی. تو بھی 50 اوور 50 بھی تو 20 اوور تو بھی کھیل لے، 20 اوور میں بھی کھیل لیتا ہوں، فیصلہ ہو جائے گا. مسلمانوں تم کو اندھیرے میں رکھا گیا. یہ مسجدوں محراب کی طرف سے یہ حکومت پرست لوگ ہیں کہ خدا کی قسم یہ ممبران مسجد مدرسوں کے، یہ کمیٹیوں کے، یہ مسئلہ طور پہ دے گئے، یہ حکومت پرست ہے، حکومت پرست.
حکومت کیا ہے اس وقت؟ باطل حکومت، باطل حکومت جو قانون نافذ ہے ہندوستان میں یا امریکہ میں یا پاکستان میں، وہ خدا کا قانون نہیں ہے، خدا کا قانون نہیں ہے، وہ خدا کا دین نہیں ہے، وہ خدا کا دین نہیں ہے، وہ خدا کا قانون نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ کی شریعت نہیں ہے، وہ پاکستان ہو یا ہندوستان، امریکہ ہو یا بنگلہ دیش، وہاں انسان کا بنایا ہوا قانون چل رہا ہے، انسان کا بنایا ہوا، جب ایک ہی کانسٹیٹیوشن، ایک ہی مینیفیسٹو اگر صحیح ہے اللہ کی نظر تو وہ ہے اسلام، دین اسلام، دین اسلام۔ یہ بات اور یہ صدا مسجد کے اندر درس حدیث، درس قرآن اور ممبر پہ خطبے کی شکل میں سن رہے ہیں، خطبے میں سن رہے ہیں، نہیں سن سکتے آپ، نہیں سن سکتے آپ بتانے آئے تھے جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ ملک ہندوستان ہو، پاکستان ہو، امریکہ ہو، لندن ہو، اللہ کے ملک ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ملکوں کے مالک، ملکوں کے مالک، اے اللہ، اے اللہ، ملکوں کے مالک، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک۔ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لاکھوں حاجی طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، منا مزدلفہ عرفات پہنچ کے حج کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور شیطان کو فارمیلٹی میں کنکر مار رہے ہیں۔ اس تلبیہ کے اندر بھی ہے کہ یہ ملک کس کا ہے؟ اے اللہ، یہ ملک تیرا ہے، یہ ملک تیرا ہے، یہ ملک تیرا ہے۔ جب اسامہ، جب ملا عمر، ملا فضل اللہ یہ بتا رہے امریکہ کو کہ یہ ملک تیرا نہیں، یہ دنیا تیری نہیں، دنیا میں چودراہٹ تیری نہیں، اللہ کی ہے، اللہ کا ملک ہے، تو بات کو سمجھنے سے پہلے نکار کیوں دیا جا رہا ہے؟ بات کو سمجھنے سے پہلے مسلمانوں تم یہودیوں کے، عیسائیوں کے اور یہ مشرکوں کے چکر میں آ کر، ان کے پریشر میں آ کر حق کا فیور تک نہیں کر سک رہے ہو۔ خدا کی قسم، حق کا فیور تک نہیں کر سک رہے ہو، دن کو دن نہیں بول سک رہے ہو، رات کو رات نہیں بول سک رہے ہو۔ بتائیے آپ کیسی محرومی ہے، یہ کیسا ایمان ہے ہمارا، یہ ہماری کیسی نماز، روزہ اور کیسا حج ہے کہ ہم شریعت کو شریعت نہیں بول سک رہے۔ انڈیا کا ٹی وی مسلسل طالبان کو گالی پہ گالی دے جا رہا ہے، گالیوں پہ گالیاں دی جا رہا ہے۔ آج تک ہندوستان کے کسی عالم نے آواز نہیں اٹھائی کہ خبردار، اگر ہمارے ہیرو کو تم نے برا بلا کہا تو وہ شریعت نافذ کر رہا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ طالبان، جو اللہ کے دین کا کام کر رہی ہے، جو نبی کی شریعت کو نافذ کر رہی ہے، جس کی زندگی کا مقصد یہ ہے اللہ کے دین کی سرفرازی۔ میری زندگی کا مقصد ہر مسلمان اپنے دل سے آواز لگائے، کیا ڈر کے مر رہا ہے تو؟ ڈر کے مر رہا ہے، کتے سے بچ کرے تیری زندگی مسلمان، کیا تو مرے گا نہیں ایک دن؟ کسی کے ہاتھ میں ہے موت، کس کے ہاتھ میں ہے موت؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے موت۔ بنانا اور بگاڑنا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ دینا اور کچھ چھیننا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
کس سے ڈر رہا ہے؟ تو کس سے ڈر رہا ہے؟ اللہ سے ڈر اور اپنے ایمان کا جائزہ لے اور بول اسامہ کیا بول رہا ہے، کیا غلط بول رہا ہے اسامہ؟ میرا ہیرو ہے، میرا امام ہے، خدا کی قسم ملا عمر کیا غلط بول رہا ہے؟ وہ افغانستان کی آزادی کے لیے نہیں لڑ رہا ہے، وہ پاکستان کی آزادی کے لیے نہیں لڑ رہا ہے، وہ پوری دنیا کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ آواز مکہ سے اٹھی تھی، مدینہ پہنچی تھی، 23 سال کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو سمجھا دیا تھا کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کا حکم چلنا چاہیے، اللہ کا حکم چلنا چاہیے۔ سنو رے انسانی شیطانوں، اگر تم اپنا اللہ، اپنا قانون، اپنا مینیفیسٹو چلانے کی کوشش کرو گے تو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک جنگ ہے، جنگ فیصلہ کرے گی، تم یا ہم۔ کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس نہیں، کوئی سوچ بچار نہیں، تم یا ہم، تم یا ہم، صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ مسلمانوں، میں توحید خالص کا ذکر کر رہا ہوں، میں توحید خالص کا ذکر کر رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ نے اپنے وقت میں یہ آواز لگائی تھی اور یہ مشن آپ کو دیا تھا کہ مسلمانوں اس توحید کے پیغام کو لے کے اٹھنا اور اللہ کی زمین کو ہر طرح کے چھوٹے بڑے شرک سے، کفر سے پاک کر دینا۔ خدا کی قسم ہندوستان میں ذرہ ذرہ کنکر کنکر شنکر بندر پوج رہا ہے۔ مسلمانوں، تم کو احساس نہیں ہے، تم کو احساس نہیں ہے۔ علماء پر تو صاف سن گیا، مسجد کے اندر سے وہ توحید کی آواز بلند کرنے کے بجائے کہ خدا ایک ہی خدا ہے اور اس خدا کی بھکتی ہونا چاہیے اور اس خدا کی بات کو ایسے کانسٹیٹیوشن ماننا چاہیے، تم راج ملا رہے ہو نمرود کی، فرعون کی۔ تم دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ یہ ملک بھکتی کے لائق ہے، تم کو یہ بتانا چاہیے کہ اللہ بھکتی کے لائق ہے۔ یہ ملک نہیں، کوئی انسان نہیں، خود پروفٹ محمد بھی نہیں، بھکتی کے لائق پروفٹ محمد بھی نہیں۔ کہاں سے آ جائیے اجمیر والے، کہاں سے آ جائیے تاج الدین بابا، محمد رسول اللہ بھی بھکتی کے لائق نہیں۔ یہ ملک، یہ پتھر، یہ مورتی بھکتی کے لائق نہیں۔ بھکتی کے لائق وہ ہے جس نے ہم کو اور انسان کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین کو اور آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے سمندروں کو پیدا کیا ہے، جو زمین سے دانا اگا رہا ہے، جو تمہارے لیے ہوائیں چلا رہا ہے۔ اگر وہ ہوا کو 1 منٹ کے لیے روک لے تو خدا کی قسم انسان تو کتنا ہی مہان ہو، تیری ہوا اٹھا جائے، خدا کی قسم تیری ہوا اٹھا جائے۔ ہواؤں کا جو مالک ہے، پانی کا جو مالک ہے، جو اس زمین کا بنانے والا، آسمان کا بنانے والا ہے، عبادت اس کی ہونا چاہیے، بھکتی اس کی ہونا چاہیے، اس زمین پہ قانون اس کا چلنا چاہیے۔ ایک انسان کے لیے قانون بنا رہا ہے، یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے۔ حق یہ ہے کہ اللہ قانون بنائے اپنے پیدا کرنے والے انسانوں کے لیے، اس میں ہوگی مساوات، اس میں ہوگا عدل، اس میں ہوگا انصاف۔ خدا کی قسم پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ پیغام دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی منتر نہیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ مسجد کے ممبروں پر یہ ایسی آیتیں نہیں پڑھی جاتی، اے لوگوں عبادت کرو، بھکتی کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو اور تم سے پہلے جو تمہارے آبا و اجداد تھے ان کو پیدا کیا، ان کو پیدا کیا۔
اور تم اسی کی کھا رہے ہو، اسی کی گاؤ، اسی کی گاؤ بولتے ہو نا کہ جس کی کھاؤ اس کی گاؤ۔ آپ کیا اوباما کی کھا رہے ہو؟ آپ زرداری کی کھا رہے ہو؟ آپ منموہن کی کھا رہے ہو؟ اس نے ان پیدا کیا ہے، اس نے پانی پیدا کیا ہے، زمین اس کی ہے۔ بولو انسانوں، خدا کی قسم، یہ دانا پانی، یہ دھرتی، یہ سما اللہ کا ہے، عبادت اس کی ہونا چاہیے۔ یقیناً جس کی کھاؤ اس کی گاؤ۔ تم کہتے ہو نمک حلالی کرو، نمک حلالی کرو، تو نمک کو کس نے بنایا ہے؟ میں نے، آپ نے؟ سمندر کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے، اللہ نے، اللہ نے۔ وہ نرنکار ہے، وہ نرنکار ہے، اس کی بھکتی ہونا چاہیے، اور اس کی بات کو، یہ بات جو کر رہا ہوں میں، اس کی بات کو ایز اے سسٹم آف لائف ماننا چاہیے۔ یہ ہے قرآن کا خلاصہ، قرآن کا خلاصہ۔ یہ ایک بات اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، اور پہلے بول چکا ہوں، اگر میری بات قرآن و سنت اتنا پاؤڈر لگا کر، میک اپ کر کے، کم کپڑے، ٹائٹ کپڑے، باریک کپڑے پہن کر مردوں کی محفل سے گزرے، پرافٹ محمد فرماتے ہیں وہ زانیہ ہے، زانی۔ کیوں کہ اینڈ یہیں پر ہوتا ہے، بے حیائی، بدتمیزی کا، فحاشی کا، اشلیلتا کا اینڈ ہوتا ہے بلاತ್ಕಾರ پہ، زنا پہ۔ کیوں نکلی ہے؟ تو اپنے آپ کو دکھانے کیوں نکلی ہے؟ مرد دیکھ رہا ہے اور للچا رہا ہے۔ اس لیے یہ خدا کا قانون ہے کہ عورت پردے میں رہے، اور عورت کی عزت، اس کا سمان بھی اسی میں۔ خدا کی قسم، میری ماں کا، میری بیٹی کا، میرے گھر کی بہو بیٹیوں کا سمان بھی اسی میں ہے کہ وہ مردوں کی نظروں سے بچے۔ کوئی نظر صاف نہیں ہے اس وقت، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ جب وہ دکھانے نکلتی ہے تو میں غور سے دیکھتا ہوں، فطرت سے میرے اندر کوئی پتھر نہیں ہوں میں۔ خدا کا قانون ہے یہ، محمد رسول اللہ کی شریعت ہے یہ، کہ عورت گھر کے اندر رہے، اور مرد میدانوں میں رہے۔ مرد کمائے، عورت بنا کر کھلائے، عورت کمائے اور مرد بچوں کو کھلائے۔ ایک بھاڑو کی زندگی ہے جی، بھاڑو کی، جو اپنی عورت کی کمائی کھا رہا ہے۔ فرمانا تم دنیا کو درد دینے آئے تھے، مگر خدا کی قسم تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ نبی کے 11ویں منا رہا تھا، 12 ربیع الاول میں جلوس نکالتے ہوتا، درود و سلام پڑھتے ہو، مسجد کے اندر حدیثیں سناتے ہو، تخنے کی اور ناپ کے۔ کیا ہو جاتا ہے تمہارے ایمان کو جب دارو پیتے ہو، تم بھنگ کھاتے ہو، اپنی بہو بیٹیوں کو محفلوں میں لاتے ہو ننگے؟ کیا ہو جاتا ہے تمہارے ایمان کو اور تمہاری عقیدت کو؟ اتنی باتیں یہ مسجد کا امام نہیں کر سکتا۔ اس کو 3000 روپے متولی سے لینا ہے، متولی کی بیٹی بھی بے حیا ہے، اس کی گاڑی بھی فائننس ہے، دکان کے لیے لون لے رکھا ہے، وہ قرآن پر سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ بس ایک جھوٹا دعویٰ ہے کہ میں اہل سنت، میں اہل حدیث۔ مسلمانوں، یہ اہل سنت اور اہل حدیث کے لفڑے چھوڑو، سچے مسلمان بنو اور شریعت محمدی کو اپنے آپ پر لاگو کرو۔ قرآن نے جس چیز کو، پرافٹ محمد نے جس چیز کو حرام کیا ہے، اس کو حرام سمجھو گے تو مسلمان کہلاؤ گے۔ محمد رسول اللہ نے جو چیز کرنے کے لیے کہی ہے بس اتنا ہی کرو گے تو مسلمان کہلاؤ گے۔ اگر پرافٹ محمد کی نافرمانی کر رہے ہو اور محض ایک جھوٹی عقیدت، محض ایک جھوٹا سلام، خدا کی قسم ٹھکرا دیا جائے گا۔ کچھ لوگ حشر میں، پرلوک میں، حشر میں جب رسول اللہ کے پاس آ رہے ہوں گے تو آپ فرما رہے ہوں گے سوفن سوفن لمن غیر دین عبادی، ہٹو
میری نظر سے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، ان کو دور کرو میری نظروں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے میرے آنے کے بعد میرے دین اسلام میں تغیر اور تبدل کر دیا تھا، چینجنگ کر دی تھی، دین الہی بنا دیا تھا اکبر بادشاہ نے، کہ پرافٹ محمد کا دین وہ اولڈ ہو گیا ہے، اس کو رینیو کرنا ہے، اس کو تھوڑا چینج کرنا ہے۔ تو اکبر کے دربار کے دو کتے تھے مولوی، ابو الفضل فیضی نام ہے ان کا، انہوں نے کافی مدد کی، جی صاحب آپ جیسا چاہیں گے ہم ویسا دین بنا دیں گے صاحب۔ آج بھی ان ابو الفضل فیضیوں کی کمی نہیں، متولی تھا صدر صاحب اور ممبران کمیٹی، آپ جو چاہیں گے ہم وہ بول دیں گے اور ثابت کر دیں گے قرآن حدیث سے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ مگر یہ تو ہوشیاری دنیا میں ہو گئی، اور ہوشیاری اللہ کے آگے نہیں چلتی، وہ سینوں کے بھید جانتا ہے، اللہ الغیوب ہے وہ۔ آپ مجھ کو اور میں آپ کو ہوشیاری بتا سکتا ہوں، بہت زیرک ہو، بہت ذہین ہو، آپ بڑے کوالیفائڈ ہو، نہایت شاطر مکار ہو، تم چرا لو گے بڑے سے بڑے انسان کو، لیکن اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں چرا سکتے تم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا۔ قرآن کا بیان، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے دل میں ایک مرض پل رہا ہے نفاق کا، دوگلے پن کا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کرنے کا۔ اس بیماری نے ان کو زیادہ ہوشیار اور زیادہ شاطر بنا دیا ہے۔ خدا کی قسم یہ ہوشیاری بتانے والے بھی مر گئے، تم بھی مر جاؤ گے، میں بھی بچوں گا نہیں۔ سب کو مرنا ہے اور اپنے رب کے پاس جانا ہے مسلمانوں۔ اس لیے آپ نے اگر اپنے آپ کو مسلمان بولا ہے تو میں اس کی ویاخیا کر رہا ہوں کہ مسلمان کیا ہوتا ہے۔ مسلمان ایک اللہ کو ماننے والا، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا، پرافٹ محمد کو اپنا راہبر، اپنا رہنما مانتا ہے، اپنا آئیڈیل مانتا ہے، اور ان کی موجودگی میں کسی بڑے سے بڑے انسان کو بھی اپنا رہنما نہیں مانتا۔ جو اللہ رسول کی طرف بلاتا ہے اس کو اپنا بزرگ مان سکتا ہے، لیکن جو اللہ رسول کی طرف نہ بلائے وہ اس کو شیطان مانتا ہے، شیطان اس کا انکار کرتا ہے، اس سے دشمنی کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے مسلمان۔ تم وہابی بن گئے، تم سنی بن گئے، تم شیعہ بن گئے، لڑ کہہ رہے ہو کہ مسجدوں کو لے کر، مدرسوں کو لے کر، نہ نعت پڑھے نہ پڑھے، سلام پڑھے نہ پڑھے، نیت کہاں باندھے، تیجا 11 13 کرے نہ کرے، اس سے لڑ رہے ہو۔ لیکن جب بے حیائی اور بدتمیزی کی بات آتی ہے تو پوری مسلمان قوم کی بیٹیاں بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہیں کالج میں، مارکیٹ میں۔ وہاں کوئی اختلاف نہیں کہ وہابی کی بیٹی پردہ کرتی ہے، سنی کی بیٹی پردہ نہیں کرتی، وہاں کوئی اختلاف نہیں۔ وہابی کی بیٹی بھی، سنی کی بیٹی بھی، شیعہ کی بیٹی بھی، تینوں آٹو میں بیٹھ کے آٹو ڈرائیور کے بغل میں بیٹھ کے کالج جا رہی، مارکیٹ جا رہی، شاپنگ کر رہی۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ اہل حدیث کی گاڑی فائنینس ہے اور اہل سنت کی گاڑی فائنینس نہیں ہے، وہ صوفی کاروبار نہیں کرتا۔ دونوں کی گاڑیاں فائنینس، دونوں کی دکانیں فائنینس، دونوں اسٹیٹس سمجھ رہے ہیں سودی کاروبار کو۔ محض اختلاف نہیں، کبھی نہیں سنیں گے آپ مسجد کے اندر کے، مسجد کے اندر آج تک نہیں سنا ہوگا آپ نے کسی ملا سے کہ یہ ڈبے ہم صفوں میں نہیں پھیرا سکتے، چندے دو امام صاحب کے لیے دل بٹانا ہے۔ کیوں کہ مسلمانوں تمہارے پیسے میں سود بھی شامل ہے، رشوت بھی شامل ہے، چھوٹ غبن سب کچھ شامل ہے۔ خبردار، تم نے اگر اللہ والوں کو چندہ دیا تو کون سا دین بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں رفع الیدین والا، ٹکنے والا، سلام والا، صلاۃ والا۔ اور اس کے بعد جب چندے کی بات آ گئی تو ان دینا،
کوئی دقت نہیں. یہ اپنی اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، یہ مسجد، یہ مدرسے، یہ وہابیت، یہ بریلیت، یہ دکانیں ہیں، سرپرستوں کی دکانیں ہیں. خدا کی قسم تمہارے جیب پہ حملہ ہے. بس تم چندے دو، جنت میں جانا چاہتے ہو چندے دو، حلال و حرام کی ترجیح کا کوئی خیال نہیں، محرم نہ محرم کا کوئی خیال نہیں. اگر اتنے اللہ والے بنتے ہو، اتنا دین کا خیال ہے، دین کا خیال ہے، مسجد بنانا دین کا کام ہے، مدرسہ بنانا دین کا کام ہے، تو پہلے اپنے گھر میں محمد رسول اللہ کی شریعت کو نافذ کر. ایک صاحب کی مسجد کا لینٹر ہو رہا تھا، جوان بچی انسپیکشن لینے آئی ہے، جائزہ لینے آئی، جوان بچی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں. میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ نے اگر ایمان والا بنایا ہے تو سچا ایمان والا بنا دے. یہ جھوٹا ایمان، یہ ایمان کا ڈھکوسلا اللہ کو منظور نہیں. تم راہبر ہو دنیا کے، تم دنیا کو بتانے آئے ہو، تم دنیا کو بتانے آئے ہو ہونا چاہیے، اور قانون اس کا چلنا چاہیے، اس کا چلنا چاہیے قانون. میرے بھائیوں، دنیا کے علماء بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بڑی بڑی تحریکیں چلا رہے ہیں بالخصوص ہندوستان کے، مگر آج تک آپ نے ایک بیان نہیں سنا ہوگا اسامہ، ملا عمر، ملا فضل اللہ طالبان کے فیور میں کہ وہ اپنا قانون نافذ نہیں کر رہا ہے، پروفٹ محمد کی شریعت نافذ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے سود نہیں چلے گا، رشوت نہیں چلے گی، عورت کو پردے میں رہنا ہوگا، نمازیں نہیں پڑھو گے تو تم کو گاؤں دوں گا میں، اذان ہو رہی ہے، دکان کھول کے رہ جائے تو کاٹ ڈالوں گا تجھے، خون ڈالوں گا تجھے. روزے نہیں رکھے گا تو رمضان میں، یا پھر قرآن میں پردہ ہے اور بے حیائی تو کر کے، بے حیائی اشلیلتا پھیلائے گی تو باہر نکل کے کاٹ ڈالوں گا تجھے. دین کا کام کر رہا ہے، دین کا کام میں کر رہا ہوں، میں تم کو بول رہا ہوں وہابی نہ بنو، سنی نہ بنو، یہ فتنے ہیں، یہ دکانیں ہیں، یہ تم مسلمان بنو اور دنیا کو دعوت دو اسلام کی کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مینیفیسٹو اور کوئی کانسٹیٹیوشن اگر صحیح ہے اللہ کے نزدیک تو وہ صرف دین اسلام. اور قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو دین، جو قانون انسان کا ہے وہ ہرگز اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ایمان لانے والوں کم سے کم تم تو پورے مسلمان بن جاؤ. جب تم ہی مسلمان نہیں بنے تو دنیا کیا مسلمان بنے گی؟ کیا بنے گی؟ ارے ہم ہی نہیں سدھرے تو ہمارے وہ کیا سدھریں گے؟ محترم سامعین، قبل اس کے کہ موت آئے، موت، اپنا جائزہ لو. خدا کی قسم اس وقت تمہاری زندگی صرف پیٹ بھرنے، چرنے اور چگنے میں جا رہی ہے. اس کی پرواہ نہیں ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، محرم کیا ہے، نامحرم کیا ہے. ایک تم ماٹ کی کیڑے کی زندگی گزار رہے ہو. صبح اٹھتے ہو بس پیسہ آنا چاہیے، کسی کا گلا کاٹنا پڑے، کسی کی جیب کاٹنا پڑے، سود رشوت چھوڑ سب جائے. پھر بھی ہم مسلمان، پھر بھی ہم دیش بھکت. میرے بھائیوں خیال رکھو، آپ اس بات خدا کی قسم کھا کر بولو، اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. انسان جب تک خدا پر ایمان نہیں لائے گا، خدا کا بھے نہیں رکھے گا، پرلوک پر ایمان نہیں لائے گا، پرلوک کی چنتا نہیں کرے گا، وہ انسان اور اچھا انسان نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا. چیلنج، قرآن کا چیلنج. ایک اچھا انسان اور ٹھیک انسان بننے کے لیے، شریف انسان بننے کے لیے، ایماندار اور وفادار انسان بننے کے لیے، اچھا شہری بننے کے لیے خدا کا بھے اور پرلوک کی چنتا ضروری ہے. اگر آپ خدا پر ایمان نہیں لاؤ گے، خدا سے نہیں ڈرو گے
اور مرنے کے بعد والی زندگی پر لوگ کا خیال نہیں رکھو گے تو پھر ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور ہوں گے، دکھانے کے کچھ اور ہوں گے۔ آج آپ ہندوستان میں دیکھ رہے ہو بھرشٹاچار، بڑے بڑے نیتاؤں کا حال، جب الیکشن آ گیا ہے ان کے دعوے، ان کے وعدے، خدا کی قسم کسی نے کہا ہے آتا ہے الیکشن تو عید ہوتی چمچوں کی، نیتاؤں کی دیگوں میں دال انہی کی غلطی ہے، ہم چاہنے والے کو پوچھا بھی نہیں جاتا، اور چلتی ہے الیکشن میں تو چمچوں کی ہی چلتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ یہ تمہارے لیے کہا تھا علامہ اقبال نے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ الیکشن، ممبری، کونسل، صدارت اور بنائے خوب آزادی میں پھندے، میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے۔ تم دنیا سے ووٹ مانگنے آئے تھے اللہ رسول کے لیے، تم دنیا کو دعوت دینے آئے تھے اللہ رسول پر ایمان لانے کی، مگر تم ہی بے ایمان ہو گئے، تم ہی بے ایمان ہو گئے۔ تم نے ہی تسلیم کر لیا اپنے جیسے انسان کو اپنا رہبر، اپنا رہنما، اور انسان کے بنائے ہوئے قانون کو، اس کے سلیبس کو اپنی زندگی کا دین، اپنی زندگی کا طریقہ۔ اب غیر مسلمان بنے تو کیسے بنے؟ میرے بھائیوں، اس لیے ووٹ فار اللہ، ناٹ فار ادر۔ یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ قرآن کا نعرہ ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ آپ کو آیت الکرسی یاد ہے؟ قرآن کے اندر ایک کرسی ہے جس پہ اللہ بیٹھا ہے، ووٹ اس کو دیجیے آپ، اور اس کی طرف سے ترجمان گائیڈ محمد رسول اللہ ہیں، ان کو اپنا رہنما تسلیم کیجیے۔ آیت الکرسی کا ترجمہ جا کے آپ اپنے اپنے گھروں میں پڑھیے اور اس کو سمجھیے، اور اپنے ملاؤں سے ذرا پوچھیے کہ مولانا یہ ہارون کیا بول رہا ہے؟ آپ تو یہ مسجد کے اندر بولتے نہیں، کیوں نہیں بولتے؟ میں ریزن بیان کر چکا ہوں قبل اس کے کہ موت آئے۔ سیلف ڈیپینڈ ہو جاؤ مسلمانوں، اور اپنے ایمان کو، اپنے دین کو ذرا سیریس لو، قرآن اور حدیث کے نقطۂ نظر سے دنیا کا جائزہ لو، کون صحیح ہے اور کون غلط، کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا تھا اور ہم کیا کرنے لگے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف رحیم ورب حلیم۔